اسلامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا وہ عظیم دین دے کر کے جس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، خشکی کی کوئی چیز یا تری کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن میں بیان نہ کی گئی ہو۔ کمپلیٹ دین جس کو کہا جائے وہ صرف اور صرف اسلام ہے، اور قرآن پاک کمپلیٹ کتاب جس کے بارے میں شروعات میں ہی اللہ نے فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔ اور بہترین لا جس کو کہا جائے قانون، وہ قرآن پاک ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا کا جتنا بھی ٹیلنٹڈ آدمی ہو، ذہین آدمی ہو، ہے تو انسان، بہت ہی اعلیٰ دماغ کا آدمی بھی ہو، جب وہ قانون بنائے گا تو اس کا ذہن جتنی دیر تک چلتا ہے، جتنی دور تک چلتا ہے، اس حساب سے بنائے گا، اس کے زمانے کے حالات دیکھ کر کے بنائے گا۔ انسان لمیٹڈ دماغ رکھتا ہے، چاہے جتنا بھی عالی دماغ ہو، وہ اپنے زمانے میں موجود برائیوں کو روکنے کے لیے قانون بنائے گا، اور اچھائیوں کی طرف لے جانے کے لیے جتنی لمٹ ہو سکتی ہے اس کے قانون بنائے گا۔ لیکن اس انسان کو یہ نہیں معلوم کہ اگلے سالوں میں ہونے والا کیا ہے، اگلے سالوں میں کون سی برائیاں آنے والی ہیں، یہ اس کے دماغ میں نہیں ہے۔ تو دنیا کا کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ دماغ رکھنے والا انسان بھی قانون بناتا ہے تو انکمپلیٹ قانون ہوگا۔ قانون وہی سب سے بہتر ہوگا جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ اس رحمان کو یہ اچھی خبر ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، قیامت تک کیا ہونا ہے، اور اس کے علاوہ انسان کی باریکیاں، اس کی ضروریات ایسی ہے کہ اس کا بنانے والا ہی بہتر جانتا ہے اس کے لیے کون سی چیز نفع بخش ہے، کون سی چیز نقصان دہ۔ مثال کے طور پر آپ، ایسا تو نہیں ہوتا کہ واشنگ مشین خرید رہے ہیں اور پھر اس کے استعمال کرنے کا طریقہ جو ہے آپ جا کر کے موٹر سائیکل کی کمپنی سے پوچھتے ہوں، بائک والی کمپنی سے پوچھتے ہو میری واشنگ مشین چلانے کے گائیڈز آپ دو، رولز آپ دو۔ اس کی فیلڈ الگ ہے، اس کی فیلڈ الگ ہے، اس کا کام الگ ہے، اس کا کام الگ ہے۔ وہ اچھے سے آپ کو سمجھا کر کے بھیجے گا، جس نے واشنگ مشین بنائی ہے اسی سے جا کر کے آپ پوچھ لیں کہ اس کو چلانا کیسا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ضروریات ہیں، کیا کیا لگتی ہیں، آپ اسی سے پوچھ لیں۔ یہ تو دنیا کی ایک معمولی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ انسان اس کائنات کا ایک ایسا مظہر ہے اللہ تعالیٰ کا جس کو سمجھتے سمجھتے لوگوں کو صدیاں بیت گئیں، پھر بھی آج تک انسان کو پورا کوئی سمجھ نہیں سکا۔ انسان پر ریسرچ کرنے والے کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے۔ آج جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی تو محدود ہیں، پہلے جو ہے پورے ڈاکٹر ہوا کرتے تھے، فزیشین جو ہوا کرتے، ابھی تو صرف ایک پارٹ کا ڈاکٹر بنتا ہے، صرف دماغ کا ڈاکٹر الگ ہے، صرف ہارٹ کا ڈاکٹر الگ ہے، صرف رگوں کا ڈاکٹر الگ ہے، نیورو سرجن ہے، صرف کڈنی کا ڈاکٹر الگ ہے، صرف ہڈیوں کے الگ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کے ایک ایک پارٹ پر محنت کر کر کے
وہ ڈاکٹر بنے لیکن پھر بھی کمپلیٹ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ضروریات کو ایک آدمی سمجھ نہیں سکتا. اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضرورت ہے اور کیا کیا نقصان دہ ہے. کئی لوگوں کے دماغ کو ملا کر کے سمجھنا پڑتا ہے انسان کی ایک طبیعت کو. اسی لیے میرے عزیزو، انسان کی طبیعت کو سمجھنے کے لیے انسان سے نہیں پوچھا جائے گا بلکہ خالق انسان سے پوچھا جائے گا. رب ذوالجلال بہتر جانتا ہے اس کی ضروریات کیا ہیں، یہ کس طرح سے چل سکتا ہے. اسی لیے میں نے کہا ہے کہ قرآن پاک ایک کمپلیٹ کتاب ہے اور دین اسلام ایک کمپلیٹ دین ہے، اس لیے کہ یہ اس کا ہے جس نے خود انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا ہے. اور اللہ رب العزت پوری کائنات کی تخلیق اور پورے انسانوں کی تخلیق وہ فرمایا ہے تو بہتر جانتا ہے اس کو کون سی چیز اچھی ہے. اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں قرآن کیا کہتا ہے. قرآن سب سے پہلی چیز تو یہ کہتا ہے کہ تم میرے رسول کے پیچھے چلو. یہ ایک راستہ بتا دیا گیا کہ اگر تمہیں ڈائریکٹ کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو رسول کو کیوں بھیجا گیا ہے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ان کے بات کرنا، ان کے تمام اخلاق و کردار کو دیکھو اور اس راستے پر چل پڑو. یہ آسان ہے، یہ آسان ہے، ان کے پیچھے چلو. اور ان سے منہ پھیرو گے تو بڑے نقصان اٹھاؤ گے، بڑے نقصان اٹھاؤ گے. قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ فرماتا ہے لوگوں کو چاہیے، ایمان والوں کو چاہیے کہ میرے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچیں، ورنہ کیا ہوگا. رب فرماتا ہے ان قریب وہ فتنوں میں مبتلا کر دیے جائیں گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہوں گے. حضور کی حکم کی مخالفت کرنے والا دو چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا تو فتنے میں مبتلا ہو جائے گا یا بڑے عذاب کا شکار ہو جائے گا. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں تاریخ کی سچائی. احد کے میدان میں جنگ احد جو ہو رہی ہے یہ 3 ہجری میں کفار و مشرکین کی طرف سے لڑی جانے والی ایک بڑی جنگ تھی. جنگ بدر کے بعد، جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے، 70 قیدی ہوئے تھے. اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ آ گئے تھے مدینے پر چڑھائی کر کے. اور جب وہ مدینے پہنچے تھے، احد مدینے سے 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. احد کے میدان کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے تو 700 صحابہ آپ کے ساتھ تھے. اب یہ بڑی آزمائش کا اور امتحان کا وقت تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی صف بندی کی. ذہن کو حاضر رکھیں، میں کیا چیز عرض کرنا چاہتا ہوں. سامنے 2000 کے قریب کافر ہیں اور یہاں 700 مسلمان ہیں. ان میں سے 50 اچھا تیر چلانے والے جو صحابہ تھے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا کیا جس کو جبل رمات کہتے ہیں. آج بھی وہ ٹیلا موجود ہے، چھوٹی سی ایک پہاڑی. اور اس پر کھڑا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوکیشن ایسا تھا سامنے سے کوئی بھی آتا تو یہ اوپر کھڑے ہوئے آدمی تیر چلاتے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا تھا. ظاہر سی بات ہے اوپر سے اگر کوئی تیر چلائے تو سامنے بڑھنا مشکل ہو جاتا. نیچے سے اوپر تیر جلدی جاتے نہیں، اوپر سے جلدی آ جاتے ہیں. تو یہ جنگی مہارت کا ایک مظہر تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کو وہاں کھڑا کیا، لیکن ساتھ میں یہ فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں آنا. یہ جملہ یاد رکھیں. حضور نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں اترنا. اب جنگ نیچے چل رہی ہے، دشمن سامنے ہیں، مومنین ادھر ہیں، اور لڑائی اس قدر سخت ہوئی کہ مومنین نے ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. کفار و مشرکین کو غالب آ گئے اور وہ اپنا ساز و سامان سب چھوڑ کر کے بد کے ہوئے جانوروں کی طرح بھاگتے رہے. کون؟ کفار و مشرکین میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے. اب جیسے ہی انہوں نے میدان خالی کیا تو جو مومنین یہاں پر موجود تھے انہوں نے اعلان کر دیا ہم فتح یاب ہو گئے، فتح ہو گئی. اب مال غنیمت جمع کیا جا رہا تھا. سب جب بھاگ گئے ہیں دشمن تو جنگ ختم ہو گئی. اوپر جو صحابہ کھڑے تھے تیر انداز انہوں نے کہا کہ اب چلو اترتے، جنگ ختم ہو گئی. بعض نے کہا نہیں، حضور نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا. وہ صحابہ اکرام میں 2 جماعتیں ہو گئی.
بعض صحابہ نے کہا نہیں، حضور کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ جب تک جنگ نہ ہو جائے تب تک نیچے نہیں آنا، جنگ ختم ہو گئی، جب سارے لوگ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں ہم بھی نیچے اترتے ہیں۔ اس بات پر جب صحابہ کرام میں بحث ہوئی تو 40 صحابہ نیچے اتر آئے، تقریباً 40 لوگ نیچے اتر آئے، 10 لوگ وہ کہے کہ نہیں ہم یہیں کھڑے رہیں گے، وہ کھڑے رہ گئے۔ لیکن ہوا یہ کہ بھاگے ہوئے کفار و مشرکین میں خالد بن ولید بھی تھے، اس وقت وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے۔ انہوں نے 200 گھڑ سواروں کو ساتھ کیا، انہوں نے دیکھا کہ وہ لوکیشن خالی ہو چکا ہے جو ان کے لیے ڈینجر تھا، وہاں سے اتر گئے لوگ، تو گھوڑے دوڑاتے ہوئے بہت دور سے راؤنڈ مار کر کے پیچھے کی طرف سے آ کر کے 10 صحابہ جو کھڑے تھے ان کو شہید کر دیا۔ پہلے سب سے پہلے ان 10 کو ختم کیا، اور اس کے بعد پھر جو نیچے صحابہ تھے مال غنیمت جمع کر رہے تھے، اچانک حملہ کیا پیچھے سے، کفار و مشرکین پلٹ کر کے آئے، اچانک حملہ کیا، یہ سنبھل ہی نہیں پائے، اور جو بھاگے ہوئے تھے وہ بھی پلٹ کر کے آ گئے، ادھر پیچھے سے بھی آگے سے بھی، اس طرح سے پس گئے کہ اسی جنگ کے اندر 70 صحابہ کی شہادت ہوئی، جس میں بڑے بڑے صحابہ تھے، بڑے بڑے صحابہ۔ اور بہت عظیم تاریخ ہے یہ جنگ احد کی، اس کو بیان کرو تو رونگٹے کانپ جاتے ہیں۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کر چبایا گیا تھا۔ یہی وہ جنگ احد ہے جس میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جن کے پورے جسم کے 80 ٹکڑے کیے گئے تھے، اور کفار و مشرکین نے رسی میں ان کے ٹکڑے باندھ کر ہار بنا کر گلے میں پہنا۔ حضرت انس بن نزیر ایک صحابی ہیں جن کو پورا ایسا رگڑ دیا گیا تھا، مسلح کر دیا گیا تھا، سوائے ایک انگلی کے ان کے جسم میں کوئی چیز باقی نہیں تھی۔ ان کی بہن نے صرف انگلی دیکھ کر کے پہچانا تھا کہ انس بن نزیر ہے، باقی جسم کا کوئی حصہ نہیں ملا تھا۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں سعد ابن ربی جن کے پیٹ کو پھاڑ دیا گیا تھا، 12 نیزے لگے تھے۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت حنظلہ جن کی شادی آج ہی ہوئی تھی، ایک رات پہلے شادی ہوئی تھی، اور دولہا اسی جنگ میں شہید ہوا تھا۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے۔ لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہاں تک کفار و مشرکین کے ہاتھ پہنچ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے۔ ایک ظالم نے لوہے کی ٹوپی جو جنگوں میں پہنی جاتی تھی وہ اٹھا کر حضور کے چہرے پر مارا، جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار، آپ کے گالوں سے ایک دانت لوہے کے اندر چلی گئی، اور حضور کے 2 دانت مبارک وہاں شہید ہوئے تھے، اور وہ دانت ایسے اندر چلی گئی تھی کہ نکالنا مشکل تھا، لوہے کی، جس کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر کے کھینچا تھا حضور کے اس رخسار پر چبھی ہوئی دانت کو، اور جس کی وجہ سے حضور کے 2 دانت مبارک اس میں شہید ہوئے۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں بڑا نقصان ہوا، 70 صحابہ، وہ بھی بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے۔ کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں کس لیے یہ جنگ احد کا ذکر کر رہا ہوں پتہ ہے آپ کو؟ بتاتا ہوں۔ اتنا بھاری جو نقصان ہوا، اس کے اسباب کیا تھے؟ ظاہر سی بات ہے جب جنگ میں خسارہ ہو تو نقصان اور خسارے کا سبب ڈھونڈنا ضروری ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ ایک بات جو حضور نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا، صحابہ کرام نے اس بات کو ترک کیا جس کی وجہ سے 70 صحابہ کی جانیں گئی۔ لیکن یہ بات بھی میں بتاؤں، وہ صحابہ جو نیچے اتر آئے وہ ایسے نہیں ہے کہ حضور کی نافرمانی کرنے کی نیت سے آئے تھے، ان کے ذہن و دماغ میں یہ نہیں تھا کہ حضور نے جو کہا ہے وہ ہلکے میں لے لینا ہے، نہیں، وہ ان کی اجتہادی خطا تھی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ حضور نے جو فرمایا وہ جنگ ختم ہونے تک کے لیے فرمایا ہے، جنگ ختم ہو گئی، ہم اتر آئے ہیں۔ لیکن اس ایک خطا کی بنیاد پر اتنا بڑا نقصان، اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں قرآن کی وہ آیت پڑھو، رب نے فرمایا میرے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچو ورنہ فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ۔ وہ تو صحابہ تھے، عظیم صحابہ تھے جنہوں نے جان بوجھ کر کے کبھی رسول کی مخالفت کرنے کا سوچا ہی نہیں،
پھر بھی نقصان اٹھائے، اور آج دنیا حضور کو جان بوجھ کر کے مخالفت کر رہی ہو، حضور کے احکام کو پیٹ پیچھے ڈال دیے ہو، تو 70 لاکھ جانے جائیں گی آج تو بڑا نقصان اٹھانا ہوگا۔ اس بڑے نقصان کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے رسول پاک کے احکام کی مخالفت، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو شریعت طاہرہ کے احکام ہیں اس کو چھوڑ کر کے جانا۔ ایک حدیث میں آپ کو سناؤں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دین کیا ہے، جس پہ ہم چل رہے وہی دین ہے یا نہیں۔ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم ٹوپیاں لگا کر کے ہفتے میں ایک مرتبہ جھک جائیں تو اسی کو دین سمجھتے ہیں ہم، یا صرف کپڑوں کا نام دین ہے، صرف داڑھی کا نام دین ہے؟ اسلام کس کا نام؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ کر دے۔ تمہاری اپنی خواہشات حضور کی مرضی کے مطابق جب تک نہیں کرو گے تب تک پورے مومن نہیں بن سکتے۔ اسی لیے تمہیں پوچھنا ہوگا کہ مجھے جینا کس طرح سے ہے۔ حضور نے جو فرمایا مجھے اسی طرح سے جینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرضی ہے اس کے حساب سے چلنے کا نام دین ہے۔ اقبال نے کہا تھا بمصطفیٰ برساں خیش کہ دی ہما اوست، اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دے، یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ اپنی خواہشات کو ختم کرنا ہوگا، اور جس کی بنیاد پر آج ہم بہت بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں، بہت بڑا نقصان۔ نبی اور رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام، ان کے اقوال کو ہلکے میں لیتے ہیں آج۔ آپ کو پتہ ہے اس رسول کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان مبعوث فرمایا جو پورے کائنات کے لیے رحمت ہے، اور وہ ایسا عظیم رسول جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے پچھلے نبی دعا کرتے تھے، اس قدر تمہیں قسمت سے اور بہت بڑے نصیب سے نوازا گیا، لیکن ہم نے اس کو ہلکے میں لینا شروع کیا۔ ہم اپنی مرضی سے دین کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ آج حالات یہی ہیں، ہم کو جیسا من کرے ویسے ہم جینے کی قائل ہیں، ویسا نہیں جیتے جیسے رسول کی خواہش۔ آپ کو پتہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کیا تھا؟ گھر میں موجود ہیں، نماز پڑھ رہے تھے، اچانک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دروازے سے اندر حضور آئے، اور حضرت ابو بکر صدیق کی نماز ہو چکی تھی، حضور جیسی آئے کھڑے ہو گئے۔ جس کے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور وہ بھی صدیق اکبر کے گھر، تو خوشیوں سے آپ حضور کے آگے پیچھے ہو رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حجرے میں اندر گئے، وہاں ایک بکسہ رکھا ہوا تھا، چھوٹا سا ایک باکس رکھا ہوا تھا، اس کو کھولا تو اس میں کچھ مال تھا، کچھ رقم تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اٹھایا اور کہا ابو بکر یہ میں فلاں کام کے استعمال کے لیے لے جا رہا ہوں، یہ نہیں کہ اجازت ہے، لے جا رہا ہوں۔ صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا یا رسول اللہ رب کا شکر ہے، ابھی میں نے یہی دعا کیا تھا کہ مولا مجھے اتنی قسمت سے نواز دے کہ تیرا رسول میرا مال اپنا سمجھنے لگ جائے، میرا اپنا کچھ نہیں ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میری دعا قبول ہو گئی، آپ تشریف لائے، میں مال تو دینا چاہتا تھا، سب کچھ وقف کرنا چاہتا ہوں دین کے لیے، لیکن خواہش یہ ہے کہ سنا یہ گیا ہے کہ دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے نبی کا ہاتھ نیچے آئے، میرے مال کو رسول اپنا مال سمجھ کر خیرات کرے۔ ان کی اپنی خواہشات نہیں تھیں، انہوں نے دین کو، اپنے مال کو یہ نہیں بنایا تھا کہ میں جیسا چاہوں گا ویسا دین چلے گا، نہیں، میرے مصطفیٰ جیسا چاہے ویسا دین چلے۔ آج اپنے آپ کو وقف کرو حضور کی طرح، اپنی خواہشات کا قتل ضروری ہے، جب تک ہم نہیں مارتے بہت بڑے نقصانات اٹھائیں گے بعد میں۔ آج جو پوری دنیا میں ہم نقصانات دیکھ رہے ہیں، ہزاروں کا قتل، ہزاروں کو مارنا، اس سب کا ایک کارن ہے، ایک سبب جو کھلا ہوا ہے کہ قوم مسلم اپنے نبی کے طریقے پر چلنا نہیں چاہتی، تو پھر کس رحمت کے انتظار میں؟ وہ صحابہ جو دعا کرتے تھے پتہ ہے آپ کو، حضور کے ساتھ جاتے تھے۔ آج یہاں بیٹھ کر کے ہم دعا کرتے ہیں فلسطین پر رحم فرما، غزہ پر رحم فرما، ہم تو میدان میں اترے ہی نہیں،
ہم جنگ کے میدان کی بات نہیں کر رہا ہوں. کاش حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے والا ہر جوان نکل جاتا. میری اپنی خواہشیں نہیں, میں نبی کی شریعت پر چلوں, نبی کی خواہش پر چلوں. پھر دعا کرتا کہ مولا میں تو آگے آ گیا, اب رحمت بھیجنا تیرا کام. وہ صحابہ تھے, چاہتے تو مدینے میں بیٹھ کر کے دعا کر لیتے, حضور کا دامن پکڑ کر کے کہ مولا جو بدر میں آ رہے کافر سب کو ہلاک کر دے. وہ صحابہ تھے, اس میں صدیق اکبر ہیں, فاروق اعظم ہیں, عثمان غنی ہیں, حیدر کرار ہیں, بڑے بڑے صحابہ ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں موجود ہیں. یہ سب صحابہ دعا کر دیتے. وہاں تک چل کے کیوں گئے؟ 160 کلومیٹر دور تک چل کر کے گئے. پتا ہے اس میں سے ایک جنگ ہے جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, جب ہم چل کر کے گئے تھے تو پیروں میں سب کپڑے باندھے ہوئے تھے, کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کے پیروں میں, چپل کسی کے نہیں. پوچھا گیا کہ کیوں کپڑے باندھتے تھے؟ کہتے ہیں کہ پہاڑی راستہ تھا, چل چل کر کے ایک صحابی کے بھی ناخن باقی نہیں تھے, سب کے ناخن ٹوٹے ہوئے تھے, سب کے ناخن ٹوٹے ہوئے, اور کپڑے باندھ کر کے یہ لوگ چلتے تھے. 160 کلومیٹر دور, گرمیاں نہیں دیکھی, ٹھنڈیاں نہیں دیکھی, حضور کے پیچھے چل پڑے. اور جب بدر کے میدان میں آئے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا بھی تھا, جس کو جانا ہے وہ جا سکتا ہے, واپس جو مدینہ جانا چاہے وہ جا سکتا ہے. اس میں انصار صحابہ جو مدینے سے چل کر کے آئے تھے. اچھا ایک بات یہ بھی بتا دوں, جنگ بدر کیوں ہوئی؟ مسئلہ تو تھا کہ جو صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے, کفار و مشرکین ان کا مال لوٹ چکے تھے مکہ میں. اب وہ قافلے میں جا رہا تھا مال ملک شام تجارت کے لیے. تب حضور نے فرمایا کہ جن کا مال لوٹا ہے کفار مکہ نے, چلو نکلو اس قافلے کا راستہ روکو, ہمارا ناحق مال لے کر کے جا کر کے وہ بیچ رہے ہوں, ہم اپنا مال کا مطالبہ کریں گے. تو یہاں بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے صحابہ, جن کا مال لوٹا گیا تھا, وہ اگر جنگ میں جاتے تو سمجھ میں آتی بات. لیکن یہ انصار صحابہ جو مدینے میں پیدا ہوئے, مدینے میں ان کا گھر ہے, وہ کیوں حضور کے ساتھ جا رہے ہیں؟ ان کا کیا تھا؟ نہیں, بس فرمان رسول ہے تو پھر دیکھنا نہیں. ان کے اپنے کیا ذاتی مقاصد تھے؟ نکل کر کے آئے, اور جب وہاں بدر کے میدان میں پہنچتے ہیں حضور نے فرمایا جو جانا چاہے جا سکتا ہے واپس. بڑی تکلیفوں کا سفر کیا تم نے. وہ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت مقداد بن اسود ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ, ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں, موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے جنہوں نے کہا تھا اے موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کر قوم جبارین سے مقابلہ کرو, ہم بیٹھ کر دیکھیں گے. اے رسول پاک, ہم بنی اسرائیل نہیں, امت محمدیہ ہیں. میرے آقا آپ تو مدینے سے بدر تک ہمیں لے آئے, مدینے سے یمن تک بھی لے جاتے تو ہم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا. یہ دین, یہ ہے, یہ دین ہے. مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو, حضور پاک کے قدموں میں آ جاؤ, اور اپنی خواہشات نہ ہو. جنگ خندق کے بعد جو معاملات ہوئے تھے, جنگ خندق سنا ہوگا آپ نے, تفصیل سے میں کبھی سناؤں گا. 1 مہینہ تو خندق کھودنے میں لگ گئی تھی مدینے کے باہر, جس میں خود رسول پاک اپنے ہاتھ میں کدال لے کر کھودتے رہے. اور یہی وہ جنگ ہے خندق جس میں حضور نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تھے. بھوک کی شدت ایسی تھی صحابہ کو, مہینہ بھر خندق کھودتے رہے. وہ خندق کیوں کھودی گئی تھی کہ جب دشمن آئیں گے تو وہ تیز دوڑنے والا گھوڑا بھی یہ خندق عبور کر کے مدینے کی طرف نہ آئے, جنگ ادھر کی ادھر ہی رہے, اس لیے خندق کھودی گئی تھی. خندق کھودی, پھر آئے دشمن پورے پڑاؤ کیے 12,000 کی تعداد میں. اور جنگ ایسی نہیں ہے کہ 1 دن 2 دن, بلکہ وہ جنگ بھی مہینے بھر تک تھی. وہ لوگ پڑاؤ ڈال کر رکھے تھے, اور ادھر صحابہ مدینے سے باہر ہیں, ان کے بچے ہیں, بیویاں ہیں, گھروں میں ہیں, ان کو سامان کون دیتا, ان کے گھر کون چلاتا. اور پلس یہ ہے کہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ان کے پاس. جنگ خندق کے موقع پر ایسا تھا, 1 کھجور 10 صحابہ کھایا کرتے, 1 کھجور. اور دن بھر اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے, یہاں تک کہ دشمنوں کی فوج میں گوشت بھونا جا رہا ہے, روٹیاں پکائی جا رہی ہیں, سالن کی خوشبوئیں آ رہی ہیں.
لیکن مجال ہے، ایک روایت مجھے بتا دو کہ رسول پاک کے صحابہ نے کبھی ان کے کھانے کو دیکھ کر کے یہ سوچا ہو ادھر کی پارٹی میں جائیں گے کچھ کھانا مل جائے گا، روٹی بوٹی مل جائے گی، بلکہ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوک نے تمہیں پریشان کر دیا ہوگا اور ادھر سے کھانے پینے کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب کبھی اس طرح بھوک پریشان کرتی ہم آپ کے چہرے کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ اپنی تمام تکالیف کو بھول جاتے تھے، صرف نبی ہمارے ساتھ ہے، رسول پاک ہمارے ساتھ ہے۔ اس جنگ کے بارے میں عرض کرتا ہوں میرے عزیزو، بڑا امتحان تھا یہ، بڑا امتحان۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ باتیں؟ اس لیے کہ مدد اللہ کی ان کے ساتھ اس لیے آتی تھی کہ حضور کے ساتھ چلتے تھے، حضور کے ساتھ آگے بڑھتے تھے، تب اللہ کی مدد آتی۔ تم یہاں بیٹھ کر کے دعائیں کرتے ہو، سنت پر عمل کرنا نہیں ہے، دین پر عمل کرنا نہیں ہے، نہ حضور پاک کی شریعت کا خیال کرنا ہے، گھر میں بیٹھ کر کے گڑ گڑانے سے کیا ہوگا؟ وہ صحابہ کیا کیفیت تھی؟ خندق کی جنگ ختم ہو گئی، مہینے بھر 2 مہینے بھر کے بعد صحابہ مدینے کی طرف لوٹ رہے ہیں، زخمی حالت میں ہیں، سب زخمی تھے۔ کسی کے تیر لگا، حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہے انصار میں سے، ان کے رگ کٹ گئی تھی تو خون رکتا ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو پکڑا تو حضور کا پورا جسم خون سے بھر گیا۔ حضرت سعد اس طرح کے زخمی صحابہ تھے، جب چل کر مدینے کی طرف آ رہے تھے، بیچ راستے میں مدینے نہیں پہنچے، جبرائیل امین علیہ السلام آئے، عرض کیا یا رسول اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ ہے یہیں سے آپ قبیلہ بنو نذیر کے مقابلے میں جنگ کے لیے نکل جائیں۔ اتنے بڑے جنگ کے بعد آ رہے صحابہ، مدینہ قریب ہے، اور بیچ میں جبرائیل امین آئے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یقیناً رفیق ہیں، شفیق ہیں، جن کے بارے میں قرآن کہتا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تمہارا تکلیف میں پڑنا اس رسول کو دیکھا نہیں جاتا، وہ نہایت ہی رحم دل ہے۔ صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اتنے تھکے ہوئے ہیں، ان سے ایک بار پوچھ تو لوں۔ ظاہر سی بات ہے مہینوں کے بعد کوئی آتا ہے، ہم بھی سفر سے آتے ہیں، آپ ڈائریکٹ بلائیں تو ہم کہیں گے ارے نہا دھو کے تو آؤں، بچوں سے بات تو کر کے آؤں، کپڑے بدل کے تو آؤں۔ صحابہ کرام یہ کہتے کہ زخموں کی مرہم پٹی کر کے آئیں، بیویوں سے مل کر کے آئیں، بچوں کو کوئی بات کر کے آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیچ راستے میں رکایا اور پوچھا اے میرے عزیز صحابہ، جبرائیل امین آئے تھے، کہا کہ یہیں سے بنو نذیر کے مقابل میں جانا ہے، تمہارا مشورہ کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دیر کس بات کی، چلے ابھی چلتے ہیں، دیر کس بات کی، ابھی چلتے ہیں۔ وہ کیسے عظیم انسان تھے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ قدم بقدم تھے، جس کی وجہ سے قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی۔ یوں ہی مدد نہیں آئی تھی، وہ حضور کی شریعت طاہرہ، حضور پاک کے مزاج پر پورا اترنے کی کوشش کرتے۔ آپ کو پتا ہے ہم تو بولتے بولتے تھک گئے، کئی لوگوں کو ہماری بات ہو سکتا ہے بے اثر ہو جائے، لیکن میں تو آپ سے کہتا ہوں کہ حضور سے اگر محبت ہے تو ٹھنڈے دل سے کبھی سوچتا کہ میرے نبی کو کیا چیز اچھی لگتی ہے، کیا چیز بری لگتی ہے۔ بری لگتی ہے تو میں اپنے محبوب کو ناراض تو نہ کروں، میں اپنے نبی پاک کو ناراض تو نہ کروں۔ مدینہ طیبہ میں ایک شام ایسی ہے، حضرت انس صحابی 10 سال کی عمر کے تھے، شراب حرام نہیں تھی اور شراب کے مٹکے بھر بھر کر کے پیے جاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں ایک دکان میں کام کرتا تھا جہاں لوگوں کو شراب پلائی جاتی تھی برتن میں۔ شام کا وقت تھا، مدینے کی گلیوں میں اچانک آواز آئی، ایک ندا دینے والے نے ندا دی، یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت الخمر، اے مسلمانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج فرمایا ہے شراب حرام ہو گئی۔ اعلان ہو رہا تھا مدینے کی گلیوں سے۔ حضرت انس کہتے میرے ہاتھ میں شراب کا مٹکا تھا، نیچے گر گیا، اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کوئی منہ تک لگایا تھا تو وہیں سے اس نے پٹک دیا، ایک قطرہ بھی ہونٹ کو لگنے نہیں دیا،
کسی نے آدھا پیا تو وہاں چھوڑ دیا. یہ نہیں ہے کہ دیکھیں آج کا آج پی لیں گے، بعد میں دیکھیں گے، کل سے توبہ کر لیں گے، شام سے نیک بن جائیں گے. یا پھر معلوم تو کر لیں یہ اعلان کرنے والا صحیح میں کر رہا ہے یا حضور سے بات تو کر کے دیکھیں. نہیں، ان کا مزاج یہ تھا. صحابہ کی بات آئی ہے رسول اللہ کی، بات آئی ہے نبی پاک کی، اس کے بعد ہمارا مزاج نہیں چلے گا. اب چلے گا تو رسول اللہ کی بات ہی ہوگی. اپنے اوپر لازم کر لیا تھا، اس لیے مدد آتی تھی. قرآن کہتا ہے اے محبوب آپ فرماتے ہیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے پیچھے چلو. حضور کے پیچھے چلنا یہی دین ہے، یہی شریعت ہے. عزیزان گرامی وقار، دعائیں بھی باریاب ہوں گی، دعائیں بھی قبول ہوں گی. بس میدان میں اتر کر کے تو دیکھو. بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے میدان میں اترنے کی بات کرتے ہیں تو پروٹیسٹ کے لیے، جنگ کے لیے. نہیں میرے عزیزو، بہت ہو گئے پروٹیسٹ، بہت ہو گئے. میں جس میدان میں اترنے کی بات کر رہا ہوں وہ عمل کا میدان ہے. اپنی خواہشات کو پیچھے رکھو اور عہد کرو کہ مجھے چلنا ہے تو رسول اللہ کے مزاج کے مطابق چلنا ہے. حضور جس چیز کو پسند کرے میں وہاں چلوں. پھر اللہ کریم کی وہ مدد بھی آئے گی، رحمت بھی آئے گی. ہم بیٹھ کر کے یوں ہی تسبیح گھماتے رہیں، بدلنا نہیں چاہتے اپنے آپ کو، چھوڑنا نہیں چاہتے. جن کی لت ہمیں لگی ہوئی ہے، جن برائیوں کی عادت ہمیں پڑی ہوئی ہے، اس کو نکالنا بھی نہیں چاہتے اور بار بار مدد کی دہائی بھی دیتے ہیں. اسی لیے میرے عزیزو، قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ بندہ خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہیں کرتا. وہ قوم اپنی حالت بدلنے کی فکر نہیں کرتی، اس وقت تک اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا. اور بدلنا چاہے رب تعالیٰ تو کتنی جلدی بدلتا ہے. یہ بھی حدیث قدسی میں میرا رب فرماتا ہے اگر تم ایک قدم آگے بڑھو گے میری رحمت 10 قدم آگے بڑھ کر لے لے گی. ہاں یہ بھی حدیث قدسی ہے. تم ایک بالشت آگے بڑھو گے تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایک قدم آگے بڑھ جائے گی. وہ ہمہ وقت تمہیں قبول کرنے کو تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آؤ تو صحیح. جس کو شاعر نے کہا تھا ہم تو مائل بکرم ہے کوئی مانگنے والا ہی نہیں. اللہ کریم وہ رحمت فرمانے والا ہے، لیکن آئے تو صحیح کوئی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی شریعت اور ان کے مزاج کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائے. خلاصہ کلام یہ ہے میرے عزیزوں، وہ صحابہ جو فائز المرام تھے، بلند مقامات پا لیے، رب کی رضا پا لیے، تو صرف وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے نفس سے نہیں چلتے تھے، حضور کی خواہش کے مطابق چلتے تھے. آپ کو پتا ہے ایک مدینے کی خاتون ہے، بڑی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی، ماں باپ کی اکلوتی بیٹی. ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غریب صحابی آئے، کہا مجھے نکاح کرنا ہے. حضور نے سیدھے اس خوبصورت لڑکی کے گھر بھیج دیا، ان کو جاؤ پیغام لے کر کے چلے جاؤ. اور یہ غریب ایسے تھے، شکل سے بھی ان کی کوئی خاصی توجہ نہیں تھی، شکل ایک کالا رنگ تھا. حضور پاک نے جب فرمایا کہ جاؤ فلاں گھر میں ایک نوجوان لڑکی ہے، نکاح کا پیغام. جب وہ گئے، ماں باپ بیٹھے ہوئے تھے، لڑکی اندر ہے، جوان لڑکی، مدینے کی خوبصورت لڑکی. ماں باپ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، آپ کے گھر بیٹی ہے، میں نکاح کا پیغام لے کر آیا. انہوں نے شکل دیکھی اوپر سے نیچے، کہا آپ کو حضور نے بھیجا، کیا کرتے ہو؟ کہا غریب آدمی ہوں، مال دولت تو کچھ ہے نہیں لیکن کماؤں گا، میں نکاح کا پیغام لے آیا ہوں. ماں باپ ہے، ایک اکلوتی بیٹی حسین و جمیل ہے، ان کے دل پر ایک بات آئی. کہا آپ جائیے، ہم ابھی اپنی بیٹی کو نہیں دینا چاہتے، ابھی ہم اپنی بیٹی نہیں دینا چاہتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بات کریں گے. وہ صحابی تو گئے. ان کا تو کہنا یہ تھا کہ روز میں جہاں پر بھی جاتا تھا ہر جگہ لوگ ریجیکٹ کرتے تھے، میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی. وہ پلٹ کر حضور کی بارگاہ میں چلے آئے. لیکن اندر جو خاتون تھی، لڑکی حسین و جمیل شہزادی، باہر نکل آئی. ماں باپ سے پوچھا یا ابا جان کون آیا تھا؟ کہا فلاں آیا تھا. کہا کیا لے کر کے؟ کہا کہ حضور نے فرمایا کہ تیرے نکاح کا پیغام لے کر آیا. آپ نے کیا کہا؟ ہم نے اسے واپس کر دیا. اس لڑکی کی چیخ نکل گئی. کہا کہ آپ نے ایک عذاب کو دعوت دی، آپ نے عذاب کو دعوت دی گھر پر. رسول پاک نے بھیجا اور آپ نے اس کو منع کر دیا. کہا بیٹی وہ تیرے
برابر کا نظر نہیں آ رہا تھا، نہ وہ مال میں ہے نہ شکل میں ہے۔ خاتون نے کہا بابا آپ نے اس کو دیکھا، بھیجنے والے کو کیوں نہیں دیکھا؟ جس نے بھیجا اس کو کیوں نہیں دیکھا؟ باپ کے دل پر بات لگ گئی کہ میری بیٹی نے مجھے کیا کہا۔ دوڑتے ہوئے آئے بارگاہ مصطفیٰ میں، کہا وہ صحابی جو پہلے آئے تھے ابھی سنا ہی رہے تھے کہ مجھے ریجیکٹ کر کے بھیج دیا ہے اس صحابی نے، وہ بیٹی نہیں دینے والے۔ حضور پاک ان کی سنی رہے تھے، یہ دوڑتے ہوئے بیٹی کے باپ آ گئے، کہا معاف کریں سرکار، خطا ہو گئی، معاف کریں، آپ نے بھیجا میں نے تاخیر کی، مجھے منظور ہے، میری بیٹی کو بھی منظور ہے، جب آپ فرمائیں نکاح قبول ہے، نکاح منظور ہے۔ اتنی تاخیر بھی صحابہ برداشت نہیں کرتے اگر حضور کا حکم آ گیا ہے، پھر نفس نہیں، اپنی خواہش نہیں۔ عزیزان گرامی وقا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح تو کر دیا مسجد میں، لیکن پتہ ہے اسی رات کو جنگ کے لیے نکلنا تھا۔ حضور پاک نے اس صحابی کو جو کالے رنگ کے تھے پیسے دیے، جا شادی کے سامان خرید کر کے لا، شادی کا سامان خرید کر لا، گھر سجا لے۔ وہ گئے خوشیوں سے کہ نبی پاک نے پیسے دیے، مال دیا ہے، بازار میں گئے، لیکن ڈھنڈورچی کی آواز سنی کہ رسول پاک صحابہ کے ساتھ میدان جنگ میں جا رہے ہیں۔ یہ غریب تھے، شادی کا سامان کیا خریدتے، سب جنگ کا سامان خرید لی، ہتھیار خرید لیے، وہ لوہے کی زرہ خرید لی، لوہے کی ٹوپی خرید لی، گھوڑا خرید لیا، سب کچھ پیسے اسی میں لٹا دی، اور پھر پورے تیار ہو کر صبح کے وقت میدان جنگ میں حاضر آ گئے۔ اور کوئی نہیں پہچان رہا تھا انہیں، کوئی نہیں پہچان رہا تھا، اور دوپہر تک یہ گھمسان کی جنگ میں تھے۔ حضور نے دور سے دیکھ کر صحابہ سے پوچھا یہ کون جوان ہے، ہم میں سے تو دکھتا نہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے نہیں، باہر سے کوئی آیا ہوگا، ہم کوئی نہیں پہچانتے اس کو، کیونکہ وہ غریب صحابی ایسے کہ کبھی انہوں نے زندگی میں زرہ نہیں پہنی تھی، کبھی لوہے کے کپڑے نہیں آئے تھے، پیسہ اتنا آیا ہی نہیں تھا۔ صحابہ جب یہ کہنے لگے حضور مسکرائے، کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں وہ میرا عبداللہ ہے جس کو میں نے کل شادی کے پیسے دیے تھے، اس نے سب جنگ کا سامان خرید لیا۔ وہ صحابی ہیں لڑتے لڑتے شام سے پہلے جام شہادت نوش کر گئے، شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہوئے تو میرے آقا ان کے پاس آئے، ان کے سر سے ٹوپی اتاری اور ان کا سر اپنی گود میں رکھ کر کے ان کے چہرے سے دھول کو صاف کیا، اور پھر قرآن پڑھنے لگے میرے آقا یہ کہہ کر من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، ایمان والوں میں اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا۔ اور ان کا مال جو بچا تھا اس صحابیہ کو بلایا جن سے کل نکاح ہوا تھا، کہا وراثت میں اب یہ تمہارا حصہ ہے۔ میرے عزیزو، اس روایت کو بیان کرنے کا صرف مقصد یہ ہے ان کا اپنا نفس نہیں تھا، ان کے اپنے خواہشات نہیں تھی، وہ چلتے تھے تو رسول اللہ کے پیچھے بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس۔ سچ کہا ہے اقبال نے، اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پہنچا دے، یہی دین ہے اور یہی ایمان ہے۔ مولا اسی دین تک ہم سب کو پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔